قرآن کہتا ہے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھلائی عطا فرمائی۔ دنیا میں جو بھلائی عطا فرمائی اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آج امت مسلمہ روزانہ 5 نمازوں میں 5 وقت حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی، 5000 سال ہو گئے آپ کے زمانے کو، لیکن آج بھی ہر نماز میں آپ کا ذکر۔ اللہ نے دنیا میں آپ کو بھلائی عطا فرمائی، آپ کا نام آتا ہے نگاہ ادب سے جھک جاتا ہے۔ آتیناہ فی الدنیا حسنہ، اس کی میں کیا تفسیر بیان کروں کہ جس پتھر پہ آپ کے قدموں کا نشان ہے، حاجی اس پتھر کے پاس آگے نفل ادا کرے۔ مقام ابراہیم کعبہ شریف کے سامنے وہ پتھر جس پہ اللہ کے نبی کے قدموں کا نشان ہے، اللہ کریم نے اس پتھر کو اپنی نشانی قرار دیا۔ حجر اسود اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم والا پتھر اللہ کی نشانی ہے، چاہے زمزم اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ 3 قدم حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں تو 3 قدموں پر حاضری دیتے ہیں، حضرت ابراہیم کے قدم، مقام ابراہیم، چاہے زمزم حضرت اسماعیل کے قدم، اور صفا مروہ بی بی ہاجرہ کے قدم۔ یا اللہ ہم تو آئے تھے حج کر کے تیرا قرب حاصل کرنے، تیری عبادت کرنے، تو نبیوں اور ولیوں کے قدموں پہ حاضری دلوا۔ سمجھے میرا سوال؟ بعض لوگ انبیاء اور اولیاء کو چھوڑ کے اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں۔ حج اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور حج میں واجب الطواف نفل، مقام ابراہیم، چاہے زمزم آب زمزم وہ اللہ کی نشانی، صفا مروہ اللہ کی نشانی، مقام ابراہیم حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان، چاہے زمزم حضرت اسماعیل کے قدموں کا نشان، صفا مروہ حضرت بی بی ہاجرہ کے قدموں کا نشان۔ پروردگار ہم آئے حج کر کے تیرا قرب پانے کے لیے، تو نبیوں اور ولیوں کے قدموں پہ حاضری دلوا رہا ہے۔ جواب آتا ہے منشائے قدرت یہ ہے، جس نے اللہ کا قرب پانا ہے اسے اللہ والوں کے قدموں میں آنا ہو۔ اللہ والوں کے قدموں کو چھوڑ کر اللہ کا قرب نہیں پایا جا سکتا۔ توحید کا مرکز بیت اللہ، اور بیت اللہ میں اللہ والوں کے قدموں کے نشان، اللہ والوں کے قدموں کے نشان بیت اللہ۔ اللہ والوں کے قدموں کو چھوڑ کے اللہ کا قرب پایا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آخری بات عرض کر رہا ہوں، ان دنوں میں آتیناہ فی الدنیا حسنہ، ایک بھلائی یہ بھی اللہ کریم نے عطا فرمایا حضرت ابراہیم کو کہ آپ کی سنت قیامت تک اہل ایمان جو صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی کی شکل میں واجب کی گئی۔ صاحب نصاب پر قربانی دینا واجب ہے، اور گھر میں جتنے صاحب نصاب ہوں گے اتنی قربانی ہے۔ یہ نہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی، بلکہ جتنے صاحب نصاب۔ حضور سے پوچھا گیا ما حاضر قربانی یا رسول اللہ، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو گویا حضرت ابراہیم کی سنت کو بھی زندہ کیا، سنت کو قیامت تک امت مسلمہ زندہ رکھی۔